بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے حضرات علم نہ ہونے کی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن وہ یوں سمجھتے ہیں کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے، اور لا علمی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے، یا قربانی کرنے سے غفلت برتتے ہیں۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہیں اور کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب سمپل آسان انداز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ شریعت کے اصول۔ آپ یہ 4 اصول یاد رکھیں۔ آپ کو یہ 4 اصول یاد رہ جائیں گے تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی ہم پر قربانی ہے یا نہیں ہے۔ آپ خود بخود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد کریں کہ جس مرد اور جس عورت میں یہ 4 باتیں پائی جائیں گی، جس مرد اور عورت میں یہ 4 باتیں پائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ اس پر، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور چاروں میں سے اگر کوئی ایک بھی اس میں یہ صفت نہیں پائی گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس مرد اور عورت پر قربانی واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ آزادی کا زمانہ چل رہا ہے، اب غلامی کا زمانہ نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جنگیں ہوتی تھی، باندیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، تو غلاموں پر قربانی واجب نہیں تھی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ نمبر 2، مسلمان ہونا شرط ہے، ایمان والا ہونا شرط ہے۔ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک دلیل میں آگے چل کے دوں گا ان لوگوں یہ ساری وجوہات کی۔ تو دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کرے، لیکن اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اور قربانی اس پر واجب بھی نہیں ہے، وہ قربانی کا اہل نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ تیسرے نمبر پر صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر نصاب مکمل ہوتا ہو اور اس پر قربانی واجب ہوتی ہو۔ تو کتنا مال ہونا چاہیے اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آخر میں آئیں گی۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے صاحب نصاب۔ چوتھے نمبر پہ مقیم ہونا ضروری ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چاہے مسافر مالدار ہوں اپنے گھر میں، لیکن وہ سفر میں ہیں اور اس کے پاس اب مال نہیں ہے، تو اس مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ 4 صفات جس مرد عورت میں پائے جائیں گے، وہ مقیم ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے، اسی طرح مسلمان ہونا چاہیے، اور اسی طرح آزاد ہونا چاہیے۔ یہ 4 صفات جس مرد عورت میں پائے جائیں گے اس مرد عورت پر قربانی واجب ہے۔ سب سے پہلی جو صفت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی وہ صفت ہے آزاد ہونا، غلام نہ ہو۔ تو اس کی دلیل یہ ہے، البحر الرائی یہ فقہ کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے اور معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، قربانی غلام پر واجب نہیں ہے کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ غلام وہ خود اپنے آقا اور اپنے مالک کا تابع ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے، تو اسی لیے شریعت نے اس پر قربانی واجب نہیں رکھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو صفت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی وہ ہے مسلمان ہونا۔ تو بدائع الصنایع عربی میں ہے، اور یہ بھی فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے، فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبِ، کہ قربانی عبادت اور قربت کا نام ہے، اور کافر عبادت اور قربت کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو وہ عبادت کا اہل بھی نہیں ہے۔ وہ ایمان نہیں ہے تو اس پر نماز بھی فرض نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو اس پر حج بھی فرض نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو اس پر روزہ بھی فرض نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اور عبادت کے لیے اہل ہونا ضروری ہے، اور اہلیت اسلام سے اور ایمان سے آتی ہے، کفر سے نہیں آتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بات میں نے بیان کی، جو صفت بیان کی، وہ ہے صاحب نصاب کا ہونا، نصاب کا مالک ہونا۔ تو اس میں جو دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ الفاظ کی تبدیلی ہے، ورنہ حدیث کا مفہوم
جو حدیث اس کے پہلے بیان کی گئی تھی وہی حدیث ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت کا رکھتا ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کریں تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئیں۔ تو اب یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب نصاب یعنی جو استطاعت رکھتا ہو وہی قربانی کرے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو اللہ کے رسول نے اس کے تعلق سے یہ باتیں اور یہ وعید نہیں بیان فرمائی ہے۔ تو استطاعت کا ہونا یعنی صاحب نصاب کا ہونا شرط ہے، نصاب کا مالک کا ہونا شرط ہے۔ چوتھے نمبر پر جو صفت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی وہ ہے مسافر نہ ہو، مقیم ہونا چاہیے، اپنے گھر میں اپنے مقام پہ ہونا چاہیے، سفر میں نہیں ہونا چاہیے جو سفر شرعی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے کہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس علی المسافر اضحیۃ، ترجمہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسا شخص مقیم ہونا چاہیے، اگر مسافر ہے تو قربانی واجب نہیں۔ یہ چار صفات سامنے رکھیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اب تیسری جو صفت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی وہ ہے صاحب نصاب۔ اب کتنا مال آپ لوگوں کے پاس ہو تب آپ پر قربانی واجب ہوں گی۔ صاحب نصاب آپ کب بنو گے، نصاب کے مالک آپ کب بنو گے؟ تو اس کا ایک اصول یاد رکھیں، شریعت نے اصول بیان فرمائے ہیں۔ 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا 52.5 تولہ چاندی، یا کیش اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی رقم مارکیٹ سے معلوم کریں کہ آج کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کتنی کی آتی ہے۔ اگر اتنی رقم اتنا کیش آپ کا بینک میں ہو یا گھر کی تجوری میں ہو، تیسرے نمبر پر کیش ہو، چوتھے نمبر پہ مال تجارت، بزنس کے لیے ایسا مال لے کر آئے تھے اور وہ مال کی قیمت اتنی بنتی ہے کہ اتنی قیمت سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ تو یہ چار صفات، چار چیزیں اگر کسی کے پاس ہے، یا تو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہونا چاہیے، یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہونا چاہیے، یا اتنا کیش ہونا چاہیے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، یا مال تجارت اتنا ہو، بزنس کا مال اس کے پاس اتنا ہو کہ اتنے مال سے یا اتنی قیمت سے وہ 52.5 تولہ چاندی کو خرید سکتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور بات اس میں سمجھ لے کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی تو نہیں، یا اسی طرح 7.5 تولہ سونا بھی نہیں، اس سے کم سونا ہے لیکن کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے، اگر دونوں کو ملائیں گے تو دونوں کو ملا کر اگر ایک نصاب مکمل ہوتا ہے، مثلا 10-12 تولے چاندی ہے یا 5-6 تولہ چاندی ہے، اور اسی طرح 1-2 تولہ سونا ہے کسی کے پاس، دونوں کو اگر ملائیں گے تو دونوں کی قیمت نکالو کتنی بنتی ہے۔ اتنی قیمت سے اگر ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس چاندی کا کچھ حصہ ہے اور سونے کا کچھ حصہ ہے، دونوں کو اگر ملائیں اور 52.5 تولہ چاندی اگر مارکیٹ میں مل جاتی ہیں تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب اس میں نے 4 چیزیں آپ لوگوں کو بتائی ہے، ایک چاندی ہے، ایک سونا ہے، اور ایک نقد کیش رقم ہے، اور مال تجارت ہے۔ یہ 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اس میں قربانی کے تعلق سے ایک اور بات علماء کرام جو ایڈ کرتے ہیں، ضرورت سے زائد مال، ضرورت سے زائد اشیاء بھی ہمارے گھر کے اندر اگر موجود ہے اور وہ اتنی قیمتی ہیں کہ اس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس ایپل فون ہے، ایک ہے، کتنا بھی مہنگا ہو یہ ضرورت میں داخل ہے، چاہے وہ 1 لاکھ کا ہو یا 1,30,000 کا ہو، لیکن وہ ایک ہی ہے اور وہ ضرورت میں داخل ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اس کے پاس 1 سے زائد 2 فون ہیں اور دونوں کی قیمت اتنی مہنگی ہے، دونوں کی قیمت اس سے اتنی مہنگی ہے، تو اس میں سے ایک تو ضرورت میں داخل ہے اور دوسرا ضرورت میں داخل نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے شخص پر قربانی واجب ہوں گی۔ اسی طرح گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ٹی وی ہے، بہت مہنگی آتی ہے، 40-50 ہزار روپے کی اگر ٹی وی ہے تو یہ ٹی وی ضرورت میں داخل نہیں ہے، حالانکہ یہ تو خلاف شریعت چیز ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ اگر کسی کے گھر میں اتنی مہنگی ٹی وی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، تو اس کو چاہیے اگر قربانی نہیں کرنا ہے تو ٹی وی گھر سے نکال کے پھینک دے۔ اسی طرح
जो गैर ज़रूरी चीज़ें शोपीस के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, झुम्मर वगैरह घरों में लटकाते हैं। झुम्मर की कीमत कभी कभी 1.5 लाख 2 लाख की कीमत होती है झुम्मर की। तो अगर इतना कीमती झुम्मर है, ये ज़रूरत में दाखिल नहीं है, ये शो के लिए घर में लेकर आए, जीनत के लिए, तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप खुद इस पर फैसला कर सकते हैं कि हमारे घर में ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें क्या हैं। अगर वो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें कीमती, इतनी कीमती हैं कि हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो ज़कात वाजिब हो जाए, कुर्बानी वाजिब हो जाएंगी। तो लिहाजा फिर भी अगर आप लोगों को ये बातें समझ में ना आए तो मैं आप लोगों से जो है दरख्वास्त करता हूँ कि जिन उलमा पर आपको एतबार है, अपने मकामी उलमा पर और जो आपके कांटेक्ट में हैं उनसे राब्ता करें और राब्ता करके कुर्बानी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कुर्बानी एक इबादत है। हमको अल्लाह के सामने ये कुर्बानी पेश करना है। असल में तो हक़ तो ये था कि हम अपनी जान को अल्लाह के सामने पेश करें। सब कुछ दिया हुआ ये अल्लाह का है, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके सगे बेटे की कुर्बानी मांगी थी। अगर अल्लाह उसको राइज़ कर दे तो क्या हम कुर्बानी दे सकते थे? हम अपनी औलाद की कुर्बानी पेश कर सकते थे? नहीं कर सकते। ये अल्लाह ने हम पर करम किया, मांगी बेटी की कुर्बानी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे के जगह जन्नत से एक दुम्बा उतारा और उसकी कुर्बानी करवाई और हमारे लिए एक आसानी का रास्ता पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है और आजिज़ाना दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जो है मसाइल को जान कर कुर्बानी अदा करने की तौफीक अता फरमाए।